بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ وضو کے مسائل۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ باقی امور جو طریقے وضو میں درج ہیں وہ سنت ہیں یا مستحب۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر پہلے وضو کی نیت کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 دفعہ دھوئیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی لے لے کر 3 دفعہ کلی کریں۔ کلی کے ساتھ مسواک بھی کریں۔ مسواک نہ ہو تو کلیمے کی انگلی سے دانتوں کو مل لیں۔ پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا کر بائیں ہاتھ سے اسے صاف کریں۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر منہ دھوئیں۔ طول میں شروع پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک، اور عرض میں ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک۔ اگر داڑھی ہو تو خلال بھی کریں۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں۔ پہلے دایاں پھر بایاں اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کریں۔ پھر دونوں ہاتھ تر کر کے تمام سر، کانوں اور گردن کا مسح 1 دفعہ کریں۔ اخیر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھو ڈالیں۔ پھر دایاں پھر بایاں اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کر لیں۔ بس وضو ہو گیا۔ وضو کے درمیان اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھنا یہ باعث ثواب ہے۔ اگر وضو کے حصے منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ پر چربی وغیرہ ہو تو وضو سے پہلے اس کو دور کر دے، اور انگلیوں میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو پھرا دیں، کیونکہ بال برابر جگہ بھی اگر سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ منہ پر زور سے پانی مارنا، 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا، ناپاک جگہ یا مسجد کے اندر وضو کرنا یا وضو میں بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہیں۔ پیشاب پائخانہ کی راہ سے کچھ نکلے، جسم سے خون پیپ وغیرہ نکل کر بہنے لگیں، منہ بھر خے ہونے لگیں، کسی چیز کے سہارے سو جائیں، بے ہوش و مست ہو جائیں، نماز میں کھل کھلا کر ہنسیں، ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو ہمیشہ پیشاب جاری رہنے یا بواسیر وغیرہ کی شکایت ہو تو ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لینا چاہیے۔ ایسے وضو سے اس وقت کی نماز اور قضا نماز، نیز سنتیں، نفلیں سب پڑھ سکتے ہیں۔ بے وضو شخص کو نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے، اور قرآن شریف کو بلا غلاف چھونا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ جزدان میں ہو تو جائز ہے، اور چھوئے بغیر قرآن شریف کا پڑھنا دیکھ کر یا زبانی درست ہے۔ اب آئیے غسل کے تعلق سے سماعت کرتے ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام جسم پر پانی بہانا۔ باقی امور مسنون و مستحب ہیں جو طریقۂ غسل میں مذکور ہیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے کہ میں پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں کہہ کر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ پھر شرمگاہ کو اور جہاں کہیں جسم پر نجاست لگی ہو اس کو دھو ڈالیں۔ پھر پورا وضو کریں۔ اس وضو میں اچھی طرح کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ وضو کے بعد تمام جسم پر پانی بہائیں۔ اس طرح کے سر کے بالوں کو تر کر کے یعنی گیلا کر کے پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں مونڈے پر، بائیں مونڈے پر۔ پھر ایک بار پانی تمام جسم پر پہنچ گیا اور جسم کو ہاتھ سے ملے، پھر اسی طرح سر اور مونڈوں پر 2 دفعہ پانی بہائے تاکہ 3 بار پانی تمام جسم پر پہنچ جائے، جو کہ مسنون ہے، تو غسل ہو جائے گا۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو حرکت دے کر پانی پہنچانا، اور داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کو اچھی طرح سے نیچے کی سطح دھونا، اور اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو ان کا کھول کر ان کو کچا اور گیلا کرنا، اور جڑوں میں پانی پہنچانا، یہ سب باتیں ضروری ہیں۔
البتہ عورتوں کو بالوں کے جوڑے کا کھولنا ضروری نہیں، صرف بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ اگر کسی حصے پر پانی بہنا نقصان کرتا ہو یا زخم پر پٹی بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو تو اس عضو یا پٹی پر مسح کر لے۔ جو لوگ پہلے جسم کو دھو دھلا اور مل کر غسل ختم ہونے کے قریب وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد عربی عبارت جس کو غسل کی نیت کہتے ہیں پڑھتے ہوئے یا پانی پر دم کر کے سر اور مونڈوں پر تین لوٹے پانی ڈال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بغیر اس خاص صورت کے غسل نہیں اترتا، یہاں تک کہ کسی عورت وغیرہ کو وہ عربی عبارت یعنی غسل کی نیت یاد نہ ہو تو دوسرے شخص سے پانی پر دم کرا کے اس پانی کو حسب صراحت بالا استعمال کیا جاتا ہے، یہ فضول اور بے اصل بات ہے، کیونکہ ان کا غسل تو جسم کے کچے ہوتے ہی ہو چکا ہے، یعنی جسم سارا کا سارا جب گیلا اور کچا ہو جاتا ہے، تر ہو جاتا ہے تو غسل ہو جاتا ہے۔ غسل میں اصل چیز فرض کاموں کا پورا کرنا ہے، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی بہانا۔ اگر ان میں فرق آئے یعنی بال برابر جگہ بھی جسم سے خشک یعنی سوکھی رہ جائے تو ہرگز غسل نہ ہوگا، ناپاک کا ناپاک رہ جائے گا، اگرچہ 1000 دفعہ نیت پڑے اور کہیں 3 لوٹے پانی بہا لے۔ جمع، احتلام اور حید و نفاس سے غسل فرض ہوتا ہے، یعنی ان صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ اگر بغیر جمع یا احتلام کے جاگتے میں بھی منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ کود کر باہر نکلے تو غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت سو اٹھنے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر تری پائے یعنی کچا پن پائے اور اس کو یقین ہو کہ یہ منی ہے، خواہ احتلام یاد ہو یا نہ ہو، یا یقین ہو کہ یہ مذی ہے اور احتلام بھی یاد ہو، یا منی یا مذی ہونے میں شک ہو لیکن احتلام یاد ہو، تو ان 3 صورتوں میں بھی غسل کرنا فرض ہوگا۔ جبکہ مرد یا عورت کو غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنے تک ان امور کی ممانعت ہے، یعنی جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے اور جلد سے جلد غسل کا اہتمام کرے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، قرآن شریف کا چھونا یا اس کا بقصد تلاوت پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ رکھنا، نیز حیض و نفاس کی حالت میں جماع کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اب پانی کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ آسمان سے برسا ہوا پانی، چشمے کا پانی، ندی کا پانی، نالے کا پانی، تالاب کا پانی، کنٹے کا پانی، حوض کا پانی، کنواں، ان سب کا پانی پاک ہے، وضو اور غسل دونوں ان سے درست ہیں۔ بہتا پانی ایسے حوض، چشمہ وغیرہ میں ٹھہرا ہوا پانی جو تہ دردہ یعنی 10 گز طول اور 10 گز عرض ہو، نجاست کے گرنے یا کسی جانور کے گر کر مر جانے سے ناپاک نہیں ہوتا، جب تک کہ نجاست کی وجہ سے پانی کا مزہ یا بو یا رنگ بدل نہ جائے۔ اگر مزہ یا بو یا رنگ بدل جائے تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھہرا ہوا پانی جو 10x10 سے کم ہو، مثلا چھوٹا چشمہ یا کنواں وغیرہ، تھوڑی سی نجاست کے گرنے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں شراب یا پیشاب یا خون یا ناپاک پانی کا ایک قطرہ بھی گر جائے یا تھوڑا سا پاخانہ یا گوبر یا لید پڑ جائے تو سارا پانی نجس یعنی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ نجاست کی وجہ سے پانی کے رنگ یا بو یا مزے میں کوئی فرق نہ آیا ہو۔ اگر کسی پاک چیز، مثال کے طور پر مٹی، درخت کے پتے، پھول وغیرہ کے گرنے سے پانی کے 3 وصف مزہ، بو، رنگ بدل جائے یا زیادہ دن پانی بند یا رکے رہنے سے بودار ہو جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ 10x10 ہو یا اس سے کم۔ کنواں، چشمہ وغیرہ، البتہ پانی پتلا پن چلا جائے، یعنی پانی کا پتلا پن چلا جائے اور گاڑھا بن جائے تو وہ پانی اگرچہ پاک ہے لیکن اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اور اگر کنویں میں شراب، پیشاب یا خون یا ناپاک پانی کا ایک قطرہ گر جائے یا ذرا سا پاخانہ یا گوبر یا لید پڑ جائے یا ناپاک رسی یا ڈول یا برتن گر جائیں یا خون والے جانور جو پانی میں نہ رہتے ہوں گر کے پھول یا پھوٹ جائیں یا آدمی جوان ہو یا بچہ یا بکری یا اس کا بچہ یا ان میں سے کوئی بڑا جانور یا ان کا بچہ یا 2 بلیاں یا 6 چوہے یا ان سے زیادہ یا ان کے برابر کوئی اور جانور گر کے مر جائے
خواہ کوئی بھی پھولے پھٹے یا نہیں، یا بدبودار بد جانور گر جائے، خواہ مرے یا زندہ نکلے، تو ان سب صورتوں میں کنویں کا تمام پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر کنویں میں ایک بلی یا کبوتر یا ان کے برابر یا ان سے بڑا لیکن بکری سے چھوٹا کوئی جانور گر کے مر جائے یا مرا ہوا گر جائے مگر ابھی پھولا پھٹا نہ ہو، تو اس صورت میں 40 یا 60 ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ایک چوہا یا اس کے برابر یا اس سے بڑا مگر بلی سے چھوٹا کوئی جانور گر کے مر جائے یا 2 چوہے گر کے مر جائیں تو 20 یا 30 ڈول پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس چیز کو نکال دیں جس کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوا ہے، پھر جس قدر پانی کے نکالنے کا حکم ہے جو مذکور ہوا اسی قدر پانی نکال دیں۔ جس صورت میں کنویں کا تمام پانی ناپاک ہو گیا اس وقت بہتر یہی ہے کہ تمام پانی نکال دیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے یہ ناممکن ہو تو پیدر پہ 200 یا 300 ڈول پانی نکال ڈالیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اگر بد جانور کے سوا یعنی PIG کے سوا کوئی سا جانور کنویں میں گر جائے اور پھر زندہ نکل آئے تو کنواں ناپاک نہ ہوگا، بشرط یہ کہ اس کے جسم پر نجاست نہ ہو اور اگر اس کا منہ پانی میں نہ ڈوبا ہو۔ اگر جسم پر نجاست ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر منہ پانی میں ڈوبا ہوا تو پھر اس کے جھوٹے کا حکم جاری ہوگا، یعنی اگر جھوٹا پاک ہے تو پانی بھی پاک ہے، اور اگر جھوٹا ناپاک یا مشکوک و مکروہ ہے تو پانی بھی ناپاک